بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہترین گفتگو فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے اور امام علی رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی جائے، جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ آقائے نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، علی اس کا در ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جس بھی غزوے میں گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کو کسی نے الحمدللہ مقابلہ نہیں کیا۔ وہ شروع سے ہی آپ غزوہ بدر کو لیں، غزوہ احد کے لیں، ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آقائے نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ اور اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خیبر کا قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّكَ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَا يَدَيْهِ، کل میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے یہ دروازہ فتح ہوگا، یہ قلعہ فتح ہوگا۔ یفتح اللہ علی ما یدی، لأعطینک رأیت، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، غدن رجل یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، یفتح اللہ علی ما یدی، جس کے ہاتھ پہ یہ فتح ہوگا۔ رات ہوئی، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عبادت کرتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ یہ سعادت مجھے نصیب کر، یہ سعادت مجھے نصیب کر، اس حضور پاک کی حدیث کا مصداق مجھے بنا۔ کل ہوئی، صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلایا گیا، آنکھ میں درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا، حضرت علی گئے، وہاں سے مرحب تھا، یہاں سے حیدر کرار تھا۔ اس نے کہا، پہلواں ہوں میں، مرحب میرا جو نام ہے، پہلواں ہوں میں، مرحب میرا جو نام ہے۔ حضرت علی نے بھی جوابی وار دیا کہ تو علی سے لڑ سکے غلط انداز ہے تیرا، کفر کی گھٹی ہے تو، اسلام کا وہ باز ہے۔ حضرت علی کی شجاعت کے قصے، حضرت علی کی پاک دامنی کے قصے جتنے بھی بیان کیے جائیں کم ہیں۔ اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک غزوے میں ایک جگہ بھیجا لشکر کا امیر بنا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے تو ان کے لیے ایک دعا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو انداز بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی، حضرت علی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں دی بلکہ یہ دعا دی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی، اے اللہ تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں، تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عشق تھا، محبت تھی۔ اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست۔ ایک جگہ اور فرمایا، اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، تو اس سے نفرت۔ تو اللہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان جتنی بھی بیان کی جائے بہت کم ہے۔ آقائے نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لخت جگر جس کو عطا کیا تو ان کی شان اطہر میں 4 چاند اور لگ گئے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے جب عقد مبارک ہوا تو حضرت علی کی شان تو ویسے ہی اونچی تھی لیکن 4 چاند اور لگ گئے، خاتون جنت آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا سا لقب دیا تھا حضرت علی کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد نبوی کے صحن میں چونکہ مٹی کی زمین تھی، وہاں پہ مٹی کے منہ کے بل لیٹے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچی کے بیٹی کے گھر حضرت خاتون جنت کے گھر گئے۔ پتہ چلا کہ حضرت علی کسی بات سے ناراض ہو کر وہ مسجد نبوی گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابی تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ تو وہ جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال عشق تھا، سوائے تبوک کے ہر غزوے میں ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک رہے اور اولین کردار رہا۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھ لیں، غزوہ بدر کے ٹوٹل جو کفار قریش تھے وہ جو قتل ہوئے ان کی تعداد 72 آئی ہے۔ ان 72 میں ایک روایت میں آتا ہے 32 کو تو صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل، ایک روایت میں آیا کہ 46 کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ذوالفقار سے جو واصل جہنم ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری پوری امت میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو عدل کرنے والا ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى وَأَعِدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی جائے بہت کم ہے۔ آقائے نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا مشیر بنایا تھا، مشیر خاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آل بنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب آپ دیکھیے شہادت کا وہ منظر، وہ مقام کہ سر سجدے میں ہے اور اپنے قاتل کو بھی معاف فرما رہے ہیں۔ یہ تو ہے بہادری، شجاعت، اسی کو تو کہتے ہیں کہ اپنے قاتل کو، ابن ملجم کو معاف کر رہے ہیں۔ دودھ آ رہا ہے حضرت علی کے لیے، زخمی حالت میں ہے، لیکن فرما رہے ہیں اس کو دو میرے قاتل، اور فرمایا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، جو وہ اس نے جرم نہیں کیا اس کی سزا میں اس کو کیسے دوں۔ حضرت علی نے فرمایا جب میں اللہ مجھے جب اپنے پاس بلا لیں اس کے بعد تم اس کو اتنی تکلیف نہ دینا، ایک ہی وار سے اس کا کر دینا، میرے بعد اس کا میرا قصاص میرے ورثاء کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام حسن سے فرمایا۔ اسی طرح حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، بہت محبت تھی کہ اگر علی کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسلام کا وہ باب، اسلام کی فتوحات کا، اسلام کی شجاعت کا وہ باب بند ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے قصے تو الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں، فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ وقت بھی مختصر ہے اور گفتگو بھی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔